3.5 سال تک عمران خان نے بیسکلی تو پنجاب آپ کو پلیٹر میں رکھ کے دے دیا تھا. جب 3.5 سال انہوں نے عثمان بزدار کو لگایا پنجاب جیسے صوبے میں جس کی ترقی لوگوں نے دیکھی ہے کہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے, ہی گفٹڈ یو پنجاب بائی بیڈ پالیٹکس اور بیڈ اسٹریٹجی. عثمان بزدار کو لگا کے پلیٹر میں دے دیا تھا آپ کو پنجاب. لیکن آج 2022 تک یہ صورتحال تھی. آج ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں مقابلہ ہے آپ کا تحریک انصاف سے. 2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس تک, ووٹ آف کانفیڈنس, کیونکہ جولائی میں بائی الیکشنز ہوئے تھے 20, بالکل وہ جیت گئے اور وہ 16 جیتے تھے. میں اسی جب گورنمنٹ گئی اسی جب بزدار صاحب کے اس وقت تک بات کر رہا ہوں. پنجاب آپ کو گفٹڈ تھا, یعنی کہ اپنی جو بیٹل فیلڈ ہے وہ آپ کو گفٹ کر دیا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں مقابلہ ہے, بلکہ بعض آپ کے لوگ تو آ کے شاید یہ کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ بلے کا نشان بھی ہمیں نہیں چاہیے, پھر ہم مقابلہ کریں گے. تو جو پنجاب آپ کو گفٹ کر دیا تھا عثمان بزدار کی وجہ سے, وہاں پہ اب مقابلہ ہے, بلکہ یہ پوزیشن ہے کہ شاید آپ ہار بھی سکتے ہیں وہاں پہ. یہ کیسے پہنچے یہاں, سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں, جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہو رہا تھا تو میرا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ 2 ریزن سے تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایک تو پولیٹیکل تھا, جو آپ نے کہا بزدار صاحب کو گفٹ, صرف بزدار صاحب کی وجہ سے نہیں تھا, پنجاب اور بھی علاقے, یہاں کراچی میں بائی الیکشنز ہوا, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی جو جیتی تھی فیصل وارڈر کی سیٹ, اس میں 5th آئی آؤٹ آف 6 کنٹینڈرز, اور پیپلز پارٹی جیتی تھی, مفتاح اسماعیل نمبر 2 تھے, ویری کلوز نمبر 2 تھے. نوشہرہ جو کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا گڑھ تھا, وہاں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے جیتا 2021 میں بائی الیکشن. 13 بائی الیکشن پورے پاکستان میں ہوں, جس میں سے 12 پی ٹی آئی آ رہی. سو پولیٹیکلی they were on a downward slide. اتنی حد تک کہ ایون کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ کا فرسٹ فیز کا الیکشن تھا دسمبر 2021, جسٹ 2 months before دی ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ فرسٹ ٹائم ان کو ایک ایسا دھچکا لگا تھا. پشاور کا میئر ہار گئے تھے, پھر 3 اور میئر وہ ہار گئے تھے, جس کی ریئیکشن میں عمران نے پوری تنظیم ڈیزالو کر دی تھی, صرف کے پی کی نہیں, پورے پاکستانی, جس کے بعد پھر اسد عمر کا they were down and out اور آپ نے ریسکیو کر لیا. The other reason that I opposed was very simple, کہ آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان از انڈر این آئی ایم ایف پروگرام. کوئی سیاسی پارٹی لاسٹ ایئر اور 5 year tenure کیوں آئے گی ود آئی ایم ایف سورڈ ہینگنگ آن ٹاپ آف یو؟ کیونکہ آپ آئی ایم ایف کی موجودگی میں آپ کو جو جون 2022 کا بجٹ دینا تھا وہ آئی ایم ایف مینڈیٹڈ بجٹ دینا تھا, وتھ فل اسٹاپ کاما کے بھی نہیں آپ چھیڑ چھاڑ کر سکتے تھے, جو کہ ہم نے دیا, جو کہ ان پاپولر تھا. ان پاپولر فیصلے کیے, سخت فیصلے کرنے تھے, بیکاز آئی ایم ایف واز ناٹ ریڈی ٹو پرووائڈ یو اینی اسپیس کہ جی پیٹرول اتنی آپ نے کرنا ہے. آپ 30 روپے ایک دن کیا, 15 دن بعد پھر 30 روپے, پھر 24 روپے, پھر 12 روپے, ہمیں 100 روپے بڑھا دیا 1.5 مہینے میں. تو اس کا امپیکٹ ہونا تھا, بجلی کے نرخ بڑھا دیے, اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز تو ہونے تھے. اور آئی ایم ایف آپ کو پتا ہے کہ اینڈ ہو گیا, جون 2023 آ گیا, اور اینڈ آف جون 2023 جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام بائی دا وے بحال ہو گیا تھا. یہ بھی میں ایک, اگر آپ اجازت دیں جی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, سپٹمبر میں ہو گیا. دیکھیں, مفتاح اسماعیل ہیڈ براٹ بیک آئی ایم ایف. سو وہ جو ایک لاجک ہے یا نیریٹو ہے کہ جو ہم آگے 9 مہینے دیتے رہے کہ جی وہ پی ٹی آئی خراب کر کے جو گیا تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. بھائی وہ تو سپٹمبر میں پیسے آپ کو مل گئے تھے, 8 پیسے آپ کو مل گئے تھے. اگست میں آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, بورڈ نے 29 اگست کو اپروو کر دیا. سو جب وہ بحال ہو گیا, اس کے بعد 9th ریویو ہونا تھا نومبر کے فرسٹ ویک میں. اس دوران چینج ہو گیا اور اسحاق ڈار صاحب آ گئے فائنانس منسٹری. اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پبلکلی آئی ایم ایف کو, جس طرح سے ان کا وہ لہجہ تھا اور ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیپینڈ آن آئی ایم ایف, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم آئی ایم ایف کی ناٹ ڈکٹیٹ ٹرمز آن پاکستان. جبکہ پاکستان کے پاس کوئی امید نہیں تھی باقی, کیونکہ فرینڈلی کنٹریز نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ وہ اس وقت کچھ دیں گی پاکستان کو, فائنینشیل ایڈ دیں گی جب آئی ایم ایف بحال ہوگا. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, آپ بانڈ نہیں ریز کر سکتے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو آئی ایم ایف واز سو اسینشل. جب وہ نہیں ہوا سپتمبر میں اور اکتوبر میں جب یہ بیانات آنے شروع ہوئے تو ایک پینک پھیل گیا, ساری آپ کی امپورٹس رکی, ڈالر اویلیبل نہیں تھا, اکانومی بالکل نیچے گر گئی, جس کی ایویڈنس ہے آپ کا جو فسکل ایئر ابھی ختم ہوئے جون میں -0.17 ہے آپ کی کنٹریکٹ ہوئی آپ کی اکانومی. اور سب سے برا اثر جو پڑا, جو پاکستان کے عوام نے فیس کیا برانڈ, وہ مہنگائی میں تھا. آپ مارچ 2022 کے نمبرز دیکھ لیں, سی پی آئی کے تقریباً 13% تھے, ایس پی آئی کے تقریباً 16-17% تھے. وہ بڑھ کے آپ پورا ایک
سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں فسکل ایئر وہ 30-35 اور ایس پی آئی آج بھی 40% سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جو ہجانی کیفیت تھی آج سے 4-5 مہینے پہلے ہجانی کیفیت تھی مطلب کسی کو نہیں پتا تھا ایک عام پاکستانی جاتا تھا منی چینجر کے پاس 300 روپے لکھا ہوتا تھا اور اس کو ملتا تھا 330 روپے کا اینڈ ایوری ون واز رشنگ ٹو بائی ڈالرز اینڈ پاؤنڈز. بات یہ ہے کہ ابھی جب کیئر ٹیکر آئی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی بیکڈ بائی دا آرمی چیف آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سیمبلنس آف کچھ ایک وہ آ گیا ہے سرٹنٹی آ گئی جی. اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ لیں آپ کرنسی مارکیٹ میں دیکھ لیں 50 روپے نیچے گرنا اٹس ناٹ اے جوک. آپ ڈسکوز کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کے لاسز کٹ ہونے شروع ہو گئے آپ کی ریکوریز زیادہ ہونے شروع ہو گئی آپ کے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. سو یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ڈنڈا ہے ادھر سے میں اس کو ڈنڈا نہیں کہتا اس کو گڈ گورننس کہتے ہیں. گڈ گورننس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بحال کر دیا پلان آپ کی حکومت جانے کے بعد جو کیئر ٹیکر آئی ہے اس نے بھی گڈ گورننس دکھائی تو جو بیچ کا پیریڈ ہے اسحاق ڈار صاحب کا پیریڈ وہ پرابلمٹک تھا اس کی وجہ سے ہوا 9 مہینے سے 9 مہینے وہ پرابلمٹک پیریڈ تھا. تو جو نقصان پہنچایا بزدار نے پی ٹی آئی کو وہ نقصان آپ کہہ رہے ہیں 9 مہینے میں اسحاق ڈار نے بیسیکلی نون لیگ کو پہنچایا ہے اس لیے آج مقابلے والی اکیلے تو نہیں آپ کہہ سکتے بیکاز obviously جو پالیسی فیصلے ہوتے ہیں دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ کٹ آف تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کا مجھے پتا ہے میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ہم اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور الیکشنز میں جائیں ود ان 1 month آف دیٹ واز ڈیسائیڈڈ. ابھی چیمبر گئے تھے لاہور چیمبر میاں نواز شریف اور ادھر انہوں نے بتایا کہ 23 مئی 2022 which was just 5 weeks after taking over the government جی انہوں نے بتایا کہ جی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا 23 مئی کو اناؤنس کرنا تھا اور تقریر بھی شہباز صاحب کی تیار ہو چکی تھی which meant what اور وہ اس قتل کی عمران خان نے اور وہ بالکل صحیح کہ 22 کی شام کو عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ ہم 25 مئی کو جا کے لانگ مارچ کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے then it was the right decision to back out of that decision because otherwise تو وہ لگتا کہ جی عمران خان نے ایک دن اناؤنس کیا دوسرے دن آپ ڈیزالو کرنے پہنچ گئے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ نے ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جس کی تصدیق خود میاں نواز شریف نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں 2022 میں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا نا تبھی آپ جا رہے تھے. پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ وہ فیصلہ تو میاں صاحب نے جو بتایا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ عمران خان کیونکہ تھریٹ کر رہا تھا اس لیے ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا تو ہم نے سیاست بچائی ریاست کہاں بچائی ہے نہیں وہ دیکھیں ہاں ریاست کہاں بچائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے بتائی اسٹوری اس سے تو کلیئر ہے کہ نون لیگ اپنی سیاست بچانا چاہتی تھی کہ عمران خان کے ہمیں دھمکی میں آ کر ہم نہیں حکومت ختم کریں گے ورنہ ہم ختم کرنے جا رہے تھے ورنہ ہم ختم. لیکن آپ تو کیا بیان ہے کہ آپ تو ریاست بچانے کے لیے 1.5 سال بیٹھے. اس کے بعد بھی بہت اوکیزن سے فار ایگزامپل اف آئی ہیڈ مائی وے تو جس دن ٹرانچ آئی تھی سپتمبر 5 کو یا 4 کو 2022 جب مفتاح اسماعیل نے ریسٹور کر دیا تھا اگر اس وقت ہم جاتے اور عوام کو کہتے اب ہم نے ریاست بچا لی ہے اب ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا IMF is back on board اور اس لیے ہم اب ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں اس سے سب سے اچھا ہوتا پاکستان کے لیے. اس میں اسحاق ڈار صاحب کو پھر کیوں لے کے آئے میاں نواز شریف صاحب فیصلہ تو نہیں کا تھا نا مریم نواز صاحبہ کی تو آڈیو کال بھی آئی تھی کہ وہ تو خوش نہیں تھے کیوں یہ فیصلہ کیا پھر. دیکھیں نا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے ساتھ خوش ہونا چاہیے ایک پارٹی میں ظاہر ہے مختلف رائے ہوتی ہے اس کی رائے. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی کیوں میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی پارٹی سے دوریاں کیوں ہوئی آپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کیونکہ اگر آپ کی پارٹی میں یہ بڑا آبویس ہے کہ اگر آپ نے ڈار صاحب کو چیلنج کیا یا ان کے مد مقابل آئے تو پارٹی میں آپ کا فیوچر نہیں ہے ان کے یہ کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کی قیادت کو چیلنج کرے اس کا پارٹی میں مستقبل نہیں ہوگا. اسی طرح ڈار صاحب کو کرٹیسائز کرنا ان کے مد مقابل کھڑا ہونا ہمیں پتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب زبردستی میں نواز شریف کو کرٹیسائز کس چیز کے لیے کروں. نہیں میں یہ نہیں I mean he has led the party for 40 years یہ کہہ رہا ہوں and has brought the party back from the brink many times not once not twice not thrice 4 times. آپ دو لوگ ہیں جی جو ڈار صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں ایک مفتاح اسماعیل اور ایک آپ دوسرے دونوں کا کراچی سے تعلق ہے دونوں کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں کارپوریٹ ورلڈ سے آپ آئے ہوئے ہیں دونوں ایک کاروباری شخص ہے ایک کارپوریٹ ورلڈ سے آئے اور دونوں آج پارٹی سے آلموسٹ باہر نظر انداز ہو رہے ہیں تو مطلب دونوں نے ڈار صاحب کو چیلنج کیا نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود دا بیک گراؤنڈ دیٹ آئی اینڈ مفتاح ہیڈ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ چیلنج